لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. بہرحال یہ سلسلہ جو چل رہا ہے آپ کے سامنے، اس میں جو ہے بہرحال مولا کا جو قول ہے وہ 20واں قول ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ عقیل ذوی المروعات اثراتہم. چھوٹا جملہ ہے لیکن غور کریں. مولا فرما رہے ہیں کہ بامروت لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرو. اور پھر جو ہے کہتے ہیں مولا فرما رہے ہیں اسی کے ذریعے، اسی کے آگے فما یعثر منہم عاثر الا وید اللہ بیدہ یرفعہ. کہ ایسا شخص جو ہے جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے تو قدرت یعنی پروردگار کا ہاتھ جو ہے اسے سنبھال کر اٹھا لیتا ہے. جو مروت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے ضد نہیں ہے، جن کے اندر جو ہے یعنی تکبر نہیں ہے، جن کے اندر غرور نہیں ہے، مروت بہت ان کے اندر پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں ہمارا ائمہ طاہرین کے اندر مروت پائی جاتی نہیں پائی جاتی تھی. ایسی مروت تھی کہ اگر دشمن اس کے پاس آ جاتا تھا تو دشمن سے کبھی ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے سامنے والا شرمندہ ہو جائے. اور کیجئے گا جملے کی طرح جناب حر دشمن تھے نا، راستہ روکا تھا نا، لیکن جب امام حسین سلام کے پاس آئے پشیمان اور شرمندہ ہو کر آئے تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے میں یہاں پر ہوں. کہا تھا؟ نہیں کہا تھا. لیکن وہ در اہل بیت پہ آ گیا، مولا کے دربار پہ آ گیا، مولا نے اسے معاف کر دیا. کوئی بھی اگر آ گیا ہے تو ایسا نہیں کہ مولا نے جو ہے ٹھکرا دیا ہو، پھکا دیا ہو، اسے باقاعدہ جو ہے سینے سے لگایا ہے، گلے سے لگایا ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ بامروت افراد کی لغزشوں کو معاف کر دو، کیونکہ ایسے افراد کا ہاتھ اللہ خود سنبھالتا ہے، اٹھا لیتا ہے. یرفعہ، اس کو ہاتھ پکڑ کے اللہ اٹھاتا ہے. اب یہ مطلب تھوڑی نا کہ اللہ کے ہاتھ ہے، نہیں، اللہ کی قدرت. اللہ جو ہے اس طرح سہارا دیتا ہے کہ وہ جو ہے پھر بلند ہو جاتا ہے. تو ایسے افراد کی لغزشوں کو تم معاف کر دو تو بہتر ہے. بہرحال اچھی بات ہے. ہر انسان معصوم نہیں ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، سوائے کہتے کہ وہ اہل بیت اطہار اور انبیاء اور رسول، ان کے علاوہ جو ہے کوئی معصوم نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء اور اہل بیت اطہار، یہ سب کے سب جو ہے معصوم ہیں. ان کے علاوہ جو ہے کوئی معصوم نہیں ہے. لغزشیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن متوجہ ہو جانا اور توجہ کر لینا یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ یہ تو کہتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو، اور یہ توبہ تمہاری جو ہے خالصۃ لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. تو جب لغزشوں سے انسان درکنار ہوتا ہے، متوجہ ہو جائے، تو نتیجے میں جائے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، پشیمان ہو جائے. اللہ اس کو معاف کر دینے والا ہے. اہل بیت اطہار معاف کر دینے والے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے افراد کو معاف کر دیا جائے. ہر انسان معصوم نہیں ہوتا ہے، تو جب معصوم نہیں ہوتا تو غلطی کا امکان بہرحال باقی رہتا ہے. لہذا ہر شخص کا فریضہ ہے، فرض ہے اس کے لیے کہ کسی شریف انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے. اور ظاہر نالائقوں کو جو ہے، جو نالائق ہے بہرحال ضدی ہے، تو نالائقوں سے محاسبہ مواخذہ کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا اہل بیت اطہار نے اپنا طریقہ بیان کیا. کوئی آگے شرافت مندانہ طور پہ شرافت سے جو ہے بارگاہ امام میں آ گیا، امام نے اسے معاف کر دیا، معافی مانگ لی.
لیکن جو اکڑ گیا، جو اپنی بات پہ جو ہے اٹل رہا، اپنی بات کو جو ہے یعنی شرمندگی کا احساس نہ کرے اور شرمندہ نہ ہو، تو اہل بیت اطہار نے جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اہل بیت اطہار نے کس طریقے سے زندگی بسر کی ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کے پاس جو ہے وہ مکے والے آئے تھے، کون؟ جن کے ہاتھوں میں رسیوں سے ہاتھ کو باندھ دیا گیا تھا، فتح مکہ کا جب واقعہ پیش آیا تھا۔ نبی کی حکومت ہے، نبی کے پاس ان لوگوں کو لایا گیا، ہاتھوں کو باندھ کر، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو نبی نے ایک جملہ، ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم لوگ مجھ سے امید کیا رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کریم ابن کریم ہے آپ، یعنی وہ اپنی بات پر پشیمان تھے، اور نتیجے میں نبی نے جو ہے ان کے ہاتھوں کو کھول دیا۔ دیکھیں یہ ہے، کھول دیا، اپنی رحمت و مہربانی کا مظاہرہ کیا۔ رحمت العالمین تھے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، مہربان تھے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے دیکھا اچھا ان کے ہاتھوں کو کھول دیے تھے۔ تو یہ ہے کریم کی منزل، کرامت اسے کہتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے مولا فرما رہے ہیں کہ جو بامروت لوگ ہوتے ہیں، مطلب ظاہر شریف انسان ہے، ذرا سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو بھائی غلطی ہو جاتی ہے تو پیچھے نہ پڑ جاؤ اس کے، ٹھیک ہے، اس نے پشیمانی کا اظہار کر لیا، ندامت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اسے تو معاف کر دو، ختم کرو بات کو، لے کے اس کو نہ بیٹھو تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، نہیں، بات ختم کرو۔ نظر انداز بھی جو ہے، بعض جگہ پہ نظر انداز کرنا بھی جو ہے ضروری ہوتا ہے۔ زندگی دیکھیں، سماج میں انسان رہتا ہے تو ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہیے۔ کوئی ایسا بھائی رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے، بھائی کوئی نہ کوئی جو ہے کھٹاس پیدا ہوتی ہے رشتہ داروں میں، لیکن کوئی ایسا جملہ نہ کہے جس سے کہتے کسی کی دل آزاری ہونے لگے۔ بھائی ٹھیک ہے، اس نے کہا ہے یا کیا ہے، بات وہ اللہ جانے ہے، بندہ جانے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن جو ہے پشیمان ضرور ہوگا، ایک نہ دن اس کے اندر احساس پیدا ضرور ہوگا۔ تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ فی الحال آپ جو ہے کہتے ہیں وہ راستہ نہ اپنائیے جو آپ کو برا لگ رہا ہے۔ بظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے نے جو ہے آپ کے ساتھ کیا تو آپ کو برا لگا، نہیں برا لگا تو اب برا لگا تو اس کام کو انجام نہ دیجیے نا۔ تو اب اس لیے جو ہے بامروت افراد جو بھی ہوں گے، ذرا دیکھ لے پشیمان ہو گئے، ندامت نظر انداز کر دیا، ختم کیجیے بات کو۔ تو اس لیے رشتہ داری مستحکم مضبوط بنا کر رکھو، اسے کو صلہ رحم کہتے ہیں۔ اپنا بھی خیال کرو، اسی لیے جو ہے دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے پتھر اور انسان پتھر ہے۔ تو روز قیامت جو ہے انسان کو اس آگ سے بچنا ہے، تو بچانے کے لیے جو ہے ہمیں یہی طریقہ اپنانا ہے۔ جتنا آپ جیسا دوسروں کے ساتھ کریں گے، اللہ ویسے ہی آپ کے ساتھ کرے گا، یہ طے ہے۔ آپ دوسروں کی مدد کیجئے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ جو ہے اکڑ جائیے گا تو اللہ بھی جو کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے اندر جو ہے نرمی پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے صلاحیت پیدا کرو، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اپنے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ دیکھیں اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی آپ کو دینے والا ہے۔ تو بہرحال جو کہتے ہیں کہ اس جملے سے جو ہے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہمیں زندگی ایسے گزارنا ہے جس سے معاشرے میں جو ہے ایک دوسرے کی یعنی رشتہ داروں میں جو ہے دل آزاری نہ ہو، سماج میں جو ہے ایک دوسرے سے مل جل کر جو ہے انسان کو زندہ رہنا ہے، جس طرح اہل بیت اطہار نے جو ہے کہتے زندگی بسر کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔